یہی کہہ رہے ہیں جو زمانہ بول رہا ہے ہم وہی بول رہے ہیں، جو زمانہ کھا رہا ہے ہم وہی کھا رہے ہیں، جو زمانہ کھلا رہا ہے ہم وہی کھا رہے ہیں۔ زمانہ اگر کھڑے ہو کے کھا رہا ہے تو ہم بھی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، زمانہ چلتے چلتے کھا رہا ہے تو ہم بھی چلتے چلتے کھا رہے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں، شعور بندگی کسے کہتے ہیں، محبت رسول کسے کہتے ہیں، چراغ روشنی کسے کہتے ہیں، اور زندگی بدلنے کا ہنر کسے کہتے ہیں۔ اس دور سے ہم کنار ہو رہے ہیں میرے بھائی کہ جس دور میں زمانہ جو کر رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس نبی کی امت میں شامل ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں زمانے کو دیکھ کے اپنا رنگ نہیں بدلنا تھا، بلکہ ہم جیسے چلتے تو زمانہ ہم کو دیکھ کے چلتا، ہم جیسے کھاتے تو زمانے کو ایسے ہی کھانا پڑتا، ہم جو پہنتے تو زمانے کو وہی پہننا پڑتا۔ یہ تو زمانے کی ستم گری ہے کہ ہم کو 2 انچ کی پینٹ پہنا دی، یہ زمانے کی ستم گری ہے کہ ہمارا چہرہ یہودیوں جیسا کر دیا، یہ زمانے کا ظلم ہے کہ ہمارے بال بھی یہودیوں جیسے کر دیے، یہ زمانے کی ستم گری ہے کہ ہمارے لباس بھی یہودیوں جیسے کر دیے ہیں۔ ہم اور آپ اس بلال حبشی کا نام لیتے ہیں، ہم اور آپ اس مدینے کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ وہ عرب میں رہے، عجم میں رہے، وہ ایران میں رہے، وہ توران میں رہے، وہ ہند میں رہے، وہ سندھ میں رہے، وہ امریکہ میں رہے، وہ برطانیہ میں رہے، لیکن اس کا نعرہ اور اس کی سمجھ یہ تھی کہ زمانہ کچھ بھی کہے لیکن ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ تو اس زمانے والوں، ہم تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے بلکہ پورے زمانے کو ہمارے پیچھے چلنا ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور جب ایسا تھا ہم آگے چلتے تھے، زمانہ پیچھے چلتا تھا، اور جب زمانے نے رخ بدلا ہے تو زمانہ آگے ہم پیچھے ہیں۔ ہر جگہ سمجھوتا ہے، ہر جگہ کمپرومائز ہے۔ مولوی صاحب آپ اتنی بھاری اور سخت باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ٹائم کے حساب سے چلو۔ ٹائم کے حساب سے نہیں چلتے، ہم نبی کے حساب سے چلتے ہیں۔ ٹائم ہوگا، کسی کا چڑھتا ہے، کسی کا ڈوبتا ہے، کسی کا ڈھلتا ہے، کسی کا آتا ہے۔ ٹائم کی شکایت مت کر، ضمیر مر چکا ہے تب یہ شکایت ہوتی ہے۔ یہ ضمیر کے مرنے کی علامت ہے کہ میں ہر جگہ شکایت کر دیتا ہوں کہ یہ باتیں مت کرو۔ ہمیں رہنا ہے تو زمانے کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ زمانہ کون ہوتا ہے؟ محمد عربی کے غلاموں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم زمانے سے نہیں ہیں، زمانہ ہم سے ہے۔ سبحان اللہ، زمانہ ہم سے۔ اور یہ تاریخ کہنا کا اگر مطالعہ کریں گے کہ لمبی ہسٹری 14 صدیاں بیتی ہے، اس میں جب سرہند کی سرزمین پہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی کا جب زمانہ آتا ہے تو سامنے مغلیہ سلطنت کا اکبر جیسا مطلق العنان بادشاہ ہے، اور کہہ یہ رہا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، میرے حساب سے چلو، میں جو تمہیں دینا چاہتا ہوں وہی لو۔ اور اس نے کر بھی دیا تھا، اور ایک ماجول بنا کے دین الہی کا نام دے کے زمانے میں ایک الگ پہچان بنانے لگا تھا کہ اب میرا راج ہوگا، میرا نام ہوگا، میری پراپرٹی چلے گی، میرا حکم چلے گا۔ لیکن سرہند کی سرزمین پہ فاروق اعظم کے بیٹے نے آنکھیں کھولی ہیں تو پھر کہتا ہے اکبر اب زمانہ تیرے حساب سے نہیں چلے گا بلکہ زمانہ محمد عربی کے غلاموں کے حساب سے چلے گا۔ ہم جس راستے پہ چلیں گے زمانہ ہمارے پیچھے آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اور اقبال نے اس مقام پہ آ کے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے دوستو، گلا تھوڑا میرا زخمی ہے، آپ تھوڑا مجھے ساتھ دیں گے تو ہم منزل تک پہنچ رہے ہیں۔ وفادارو، عبادت کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ کھاؤ پیو جلسے کرو، کل مر جائیں گے، زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ یہ سب 2 نمبر کی بات ہے۔ ہمیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے،
ہمیں کپڑا پہننے کے لیے ہمیں زمانے کے ساتھ کمپرومائز اور سمجھوتے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. ہمیں زمانے میں وہ رنگ پیدا کرنا تھا کہ زمانے کے سارے رنگ اتر جائیں اور ہمارے جسم پہ محمد عربی کا رنگ نظر آئے. سبحان اللہ. اور رنگ جب اترے تو سارے اتر گئے. اب رنگ اترے تو رنگ چڑھنے بھی شروع ہوئے. دوسروں کے رنگ چڑھے تو اب رنگ کی میں تفصیل کروں تو رنگ چہرے میں کچھ اور ہے, سر میں رنگ کچھ اور ہے, کپڑوں میں رنگ کچھ اور ہے, شادی میں رنگ کچھ اور ہے, کمی میں رنگ کچھ اور ہے. ایک دو نہیں بلکہ کئی رنگ چڑھا کے, اور کئی رنگ جس پہ چڑھتے ہیں وہ ایک رنگ والا نہیں ہوتا, اسے چت کبرا کہا جاتا ہے. اور چت کبرے کی زمانے میں کوئی پہچان نہیں ہوتی. پہچان اس کی ہوتی ہے جو ایک رنگ والا ہوتا ہے. وہ جہاں بھی رہے ایک رنگ میں رہے تو زمانہ اسے سلام کرتا ہے. وہ زیر زمین بھی چلا جائے تب بھی زمانہ اسے سلام کرتا ہے. وہ محبتوں کا چراغ ایسا روشن کرتا ہے کہ زمانہ اس کے قدموں میں آ کے جھکتا ہے. رنگ اتار دو اور ایک رنگ میں آ جاؤ. وہ رنگ ہے مدینے کا, وہ رنگ محمد عربی کا. اور یہاں میں ایک واقعے سے بات کو صاف کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے, کیونکہ جو میں بول رہا ہوں وہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. اور جب واقعے, حکایت, قصے, کہانی, لطیفے, جوک سنا کے ہمیں اس لائن پہ جا کے کھڑا کر دیا, کچھ نہیں ہے, کھاؤ پیو مزہ کرو اور 2-3 بار سبحان اللہ کہو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے, کوئی روک ہی نہیں پائے گا. اب یہ ہمارا ذہن بنایا ہوا ہے. اور پھر ہم عمل اور نماز تو اپنی جگہ ہم جمعہ تک نہیں پڑھتے. اور پھر جنت یوں ہمیں بانٹ دی جاتی ہے. جنت کیسے ملتی ہے؟ اجمیر میں سوئے ہوئے خواجہ سے پوچھ کہ جنت کیسے ملتی ہے. صرف یوں واہ واہ کرنے سے, ہاتھ بلند کرنے سے, آنے جانے سے اگر جنت تقسیم ہوتی تو میرا خواجہ سنجر چھوڑ کے اجمیر میں ڈیرا نہ ڈالتا. اگر جنت یوں ملتی تو میرا مخدوم سمنان چھوڑ کے کچوٹا نہ آباد کرتا. اس نے بتایا ہے اگر جنت چاہیے تو اس راہ میں مجاہدے بھی کرنے ہوں گے, اس راہ میں اس بھٹی میں تپنا بھی پڑے گا, تب جا کے انسان کتل بن کے جنت کا حقدار ہوتا ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات پہ مر مٹنے والے اور ان کی رنگت کو حاصل کرنے والے لوگوں کا زمانے میں کیا پھریرا تھا. ایک پاکستان میں بزرگ ہیں جس کا نام ہے حضرت عبدالحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ, جو شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے خلیفہ اور مرید تھے. ان کا حال کیا تھا ذرا سنیے گا. وہ یعنی کپڑے دھوتے بھی تھے اور کپڑوں کو رنگ بھی کرتے تھے, رنگ ریز سے کپڑے رنگا کرتے تھے. حال یہ تھا کہ دن بھر وہ کپڑے رنگتے تھے اور رات کو مصلی بچھا کے خود کو رنگتے تھے. یہ جملہ اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو پھر کوئی چیز آپ کو روک ہی نہیں پائے گی. دن بھر کپڑے رنگنا اور رات بھر اپنے آپ کو رنگنا. آپ کہیں گے اپنے آپ کو کیسے رنگا جاتا ہے؟ تو وہ ڈبے والا کلر نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ وہ رنگ جو محمدی رنگ ہے وہ دیواروں میں, وہ دکانوں میں, وہ مارکیٹ میں نہیں ملتا. محمدی رنگ مصلی پہ ملتا ہے اور محمدی رنگ خدا کے قرآن سے ملتا ہے. اور جس نے وہ رنگ لیا تھا وہ رات کو مصلی بچھا دیتے تھے اور اپنے آپ کو رنگتے رہتے تھے. اور اندر جس کا رنگ گیا, اور اندر جب رنگ چڑھ گیا تھا تو حال کیا تھا. ایک عورت آئی جو بظاہر مشرکہ تھی, کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا, اس کے بچوں کی شادی تھی. وہ آئی حضرت عبدالحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگی فلاں تاریخ کو میرے بچوں کی شادی ہے اور آپ ذرا ان کپڑوں پہ رنگ چڑھا دیجئے گا. وہ رنگ ریز تھے, کپڑوں پہ رنگ چڑھا دیجئے گا. کہا بیٹی رکھ کے جاؤ, فلاں تاریخ کو لے جانا, میں تیار کر دوں گا. وہ تو چلی گئی, بارش کا موسم تھا, ان کے گھر میں تھوڑی بہت مرمت کرنی پڑی تو ان کے ذہن سے بات نکل گئی, کپڑے رنگے نہیں, تاریخ آ گئی. وہ عورت آ کے حاضر ہوئی, کہا بابا میرے کپڑے. تب ان کو لائٹ ہوئی کہ کپڑے تو رنگے ہی نہیں. کہا بیٹی کپڑے تو میں بھول گیا, میں نے رنگے ہی نہیں ہیں. تو کا ظلم کر دیا آپ نے, کل تو میرے بچوں کی بارات جائے گی اور آپ نے کپڑوں کو رنگ ہی نہیں کیا. اب میری ناک کٹ جائے گی, برادری میں کپڑے کوئی نہیں ہیں. جب اس نے اپنی مرضی سے اور اپنی باتوں سے تان و تشریح کی اور بہت زیادہ باتیں کرنے لگی تو اللہ کے ولی کو جلال آیا. کہا تیرے کپڑے اٹھا کے لا, تیرے کپڑے اٹھا کے لا اور سادہ پانی بالٹی میں بھر کے لا. اب میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے دل پہ محمدی رنگ چڑھا ہوا تھا.
मुस्तफा का रंग चढ़ा हुआ था। उनका हाल क्या था कि बाल्टी में सादा पानी ला और तेरा कपड़ा लेके आ। वो कपड़ा चंद साड़ियां थी लेके आई। हजरत अब्दुल हकीम ने बाल्टी रखी, कोई रंग नहीं, सादा पानी है। और ये मुस्तनद और तारीख के हवाले से बात अर्ज कर रहा हूँ। और कहा बेटी बता इस साड़ी पे कौन सा रंग चढ़ाना है? वो कहती इस पे लाल चढ़ाना है। वो साड़ी उस सादे पानी में डालते हैं और डाला था तो बिल्कुल सादी थी और निकाली तो उसमें लाल रंग चढ़ गया था। दूसरा तीसरा वो बोलती गई और अल्लाह का वली रंग चढ़ाता गया। यानी सादे पानी में जब रंग चढ़ता गया और सारे कपड़ों को जब रंग चढ़ गया तो अल्लाह का वली कहता बेटी जा मैंने रंग चढ़ा दिया है। तो वो औरत कहती है इतनी मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ कि कपड़ों को रंग चढ़ गया है, मैं देख रही हूँ कैसे चढ़ा है। कपड़े तो रंगे जाए और मैं बेरंग चली जाऊं। कपड़े अपनी जगह पे, पहले वो रंग मुझ पे भी चढ़ा तो नबी ने तुझे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का इतनी तो मैं भी पागल भी नहीं हूँ कि कपड़ों पे रंग चढ़ रहा है और मैं तमाशा देखती हूँ। नहीं, अब वो रंग मुझ पे भी चढ़ा। तो का वो रंग चढ़ना बहुत आसान है। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, रंग अभी चढ़ जाता है। वो कलमा नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब कपड़ों पे चढ़ता हुआ रंग देखा तो उसने उस अल्लाह के वली की बारगाह में अरीजा पेश किया तो उस पे रंग चढ़ जाता है। रंग चढ़ा वो फिर अरीजा पेश करती है कि ये रंग जो आपने मुझ पे चढ़ाया है, क्या ये रंग मेरे बेटों पे चढ़ सकता है? कहाँ क्यों नहीं चढ़ सकता है? तो कहा मुझे क्या करना होगा? तो कहा बारात कब निकलेगी? का कल बारात जाएगी। का जब बारात निकले तो तुम मेरी इस गली से होके जाना, ये रंग मैं तेरे बेटों पे भी चढ़ा दूंगा। अब अजीब हाल था। हाल ये था कि सुबह को सज धज के जब बारात बेटों की रवाना हुई है तो माँ कहती बेटे बारात जरा उस गली से ले जाना जिस गली में मोहम्मद अरबी का फकीर रहता है, जिस गली में मदीने का गुलाम रहता है, उस गली से होके जाना। उसने कहा मेरे दरवाजे से गुजरना, मेरे दरवाजे से गुजरना, रंग दे दूंगा, रंग दे दूंगा। हुआ भी ये कि वो बारात अपनी बोली में चल रहे थे, जो उन्हें कहना था वो कह रहे थे। और जब उस अल्लाह के वली के दरवाजे के सामने बारात आई तो अल्लाह का वली सामने मिट्टी के गारे में खड़ा था। घर टूट गया था, घर की मुरम्मत कर रहा था। जैसे ही बारात सामने आई वो अपनी जुबान में कुछ और कह रहे थे। अल्लाह के वली की नजर पड़ी तो कहा ज़ालिमो ये क्या कह रहे हो? तो अगर कहना है तो तस्बीह मैं देता हूँ, अल्लाहू अल्लाहू की तस्बीह पढ़ो। अब जितने भी थे, दूल्हे भी थे, बाराती भी थे, अब जिसने भी अल्लाह के वली का वो पैगाम सुना तो सबकी जुबान पे जारी हो गया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये रंग चढ़े कैसे? इस रंग की कीमत ही कहाँ है? अब तो रंग दीवार वाला है, अब रंग बाजार वाला है, अब रंग कपड़ों वाला है, अब रंग बालों वाला है, अब रंग चेहरे वाला है। अब रंग की किस्में और आइटमें बहुत हो गई हैं। और उसको जब से हमने सीने से लगाया है, क्योंकि रंग हम बाहर के ढूंढते रहे हैं और बाहर के रंग की कोई हकीकत नहीं है, बाहर के रंग की कोई औकात और वैल्यू नहीं है। रंग अंदर का होता है। उसकी दलील अगर दूं तो मक्के के बिलाल हबशी से पूछो तो बात समझ में आ जाएगी। बज़ाहिर कोई रंग नहीं था, लेकिन अंदर इतना रंग चढ़ा हुआ था कि वो काबे की छत पे अजान देते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, काबे की छत पे अजान देते हुए नजर आए। कोई कहे रंग तो कोई नहीं था, रंग तो कोई नहीं था। बज़ाहिर अगर कहें तो काला कलोटा रंग था, शक्लो सूरत भी जाहिर नहीं थी। लेकिन हाल ये था कि मुस्तफा फरमाते हैं बिलाल कौन सा अमल करता है कि जब मैं मेराज में गया था तो मैंने जन्नत में तेरे चलने की आवाज सुनी थी।
جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی تھی، بلال رہتا مکے میں ہے، بلال چلتا مکے کی زمین پہ ہے، لیکن وہ کیا عمل تھا کہ چلے مکے کی زمین پہ اور آواز جنت میں آتی ہے۔ پتا چلا کہ بلال کے اندر میں جو رنگ چڑھا ہوا تھا وہ رنگ ہم سے غائب ہو گیا۔ وہ رنگ غائب اس لیے ہوا ہے کہ وہ ساری چیزیں اتار کے پھینک دی اور کبھی مانگا ہی نہیں ہے۔ میرے جیسے لوگ آتے ہیں تو بھی یعنی اپنی ہی حساب سے بات کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ سب کچھ ہوتا ہے، حالانکہ ایسی محفلوں میں بھی رنگ کا انتظام ہوتا ہے۔ میں تو یہی کوشش کرتا ہوں جہاں تک پہنچتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کیا لے کے آئے تھے اور کیا لے کے جاؤ گے؟ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، ایک دوسرے کے پیر کاٹنا چھوڑو، ایک دوسرے سے جلنا اور نفرت کرنا چھوڑو۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں لاکھ کسی سے دشمنی کروں، اس کے یہاں آنا جانا بند کر دوں، کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میں زندگی بھر کسی سے جلتا رہوں اور زندگی بھر کسی کو ٹارگٹ بناتا رہوں، جس سے میں نے دشمنی کی وہ بھی مر گیا، میں بھی مر گیا۔ ہوا یہ زندگی بھر لڑتے رہے اور جب دفن کیا تو ایک ساتھی لٹا دیا گیا، دونوں قبریں ساتھ میں ہے۔ کبھی جب مرتے ہیں تو سب ایک ساتھ ہی سو جاتے ہیں۔ ہم کٹنگ صرف یہاں کرتے ہیں، کاٹو، ختم کرو، بغض پالو، کاٹ کے کس کا بھلا ہوا ہے؟ زندگی جھونپڑی میں رہنے والے بھی بسر کر جاتے ہیں، زندگی ایئر کنڈیشن میں رہنے والے بھی گزر کر جاتے ہیں۔ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ عقیدت و محبت اور پھر پیار اور پریم کی ایسی ہوا چلاؤ کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاؤ اور محبت کا وہ پیغام دو کہ تم چلو تو کائنات تمہارے ساتھ چلے، تم بیٹھو تو کائنات تمہارے ساتھ بیٹھے۔ ایک یہاں ہے، ایک وہاں ہے۔ جب بکھر جاؤ گے تو دنیا پیر کاٹ دے گی اور جب سمٹ جاؤ گے تو دلی کا تخت تمہیں سلام۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور بکھرنے کا نتیجہ ہے حال ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں کسی کو دیکھ کے یا کسی کی طرف اشارہ کر کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ضمیر کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر سن سکتے ہیں اور اسے قبول کر سکتے ہیں تو فقیر کے دو جملے گھر لے جائیے گا اور یہ بیچ کی دیواریں ختم کر کے ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور محمدی بن جاؤ اور سلمان فارسی کی نقل کرو۔ ہندوستان کے سلمان کی نقل مت کرو، مدینے کے سلمان کی نقل کرو۔ اور جو ہندوستان کے سلمان کی نقل کرتے ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں، اور جو مدینے کے سلمان کی نقل کرتے ہیں وہ یا تو خواجہ غریب نواز بنتا ہے یا بابا خادم رضوی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جب بھی کسی کے پیچھے اور ملتا کیا نہیں ہے، آ کبھی کی، کبھی بولا، کبھی مانگا نہیں۔ میرے دوستوں کبھی مانگا ہی نہیں ہے۔ یہاں آنکھیں بند کرنے کے بعد مانگا جاتا ہے، کھلی آنکھوں سے نہیں مانگا جاتا ہے۔ رومی نے پوچھا تھا، وہ رومی جسے دنیا مولا روم جلال الدین رومی کہتی ہے، کیا بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ کہ یہ تم جو کر رہے ہو اور جس طرح زندگی بتا رہے ہو اور شکایتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہوتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک چینٹی ساحل سمندر پہ رو رہی تھی۔ ایک چینٹی، ایک کیڑی کیا اوقات ہے، ہم پیر رکھ کے گزر جاتے ہیں۔ ایک چینٹی کی کچھ نہیں ہے اس کی اوقات، لیکن یاد رکھو سچائی ہو تو کیا نہیں ملتا۔ وہ تمثیل میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کیڑی نے حاجیوں کو مدینے جاتے ہوئے دیکھا تو کیڑی حسرت بھری نگاہوں سے سب سے گنبد کی طرف لو لگا کے آس لگاتی اور آرزو کرتی ہے، یا رسول اللہ ان کے پاس ساز و سامان ہے، یہ تیرے مدینے آ رہے ہیں، یہ تیرے شہر آ رہے ہیں۔ کیونکہ عقیدہ میرا یہ ہے، مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا۔ لوگ پیرس چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، لوگ حیدرآباد، یو کے، لندن کہیں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے دیوانوں کا عقیدہ یہ ہے اگر مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اگر خدا نے دولت دی ہے تو پھر انتظار مت کرو کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، پہلی
فرصت میں وہ در دیکھ کے آ جاؤ جس در پہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. مجھے اور تجھے کیا لگا ہے؟ ارے جس در کی تمنا اور آرزو اور طلب کرنے کے لیے آسمان کی دنیا وہاں آتی ہے اور سلام عرض کرتی ہے. کیوں نہ ہو میرا امام کہتا ہے، میرا امام کہتا ہے یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی ہے، مالک کے جنت سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت بھی یہی ہے اور مالک کے جنت بھی یہی. اس نے آرزو کی، کیڑی بول پڑی، یا رسول اللہ میں کیسے آؤں؟ سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، پربت ہیں، میں تیرے مدینے کیسے آؤں؟ اس نے دل سے پکارا. جھاڑیوں میں سے گونجتی ہوئی آواز آتی ہے اور آواز کیا آتی ہے کہ یہ کیڑی، اے چینٹی، اے نمل، تو نے مجھے پکارا ہے، تو مدینے آنا چاہتی ہے، تو مدینے آنا چاہتی ہے. تو پھر یا رسول اللہ آنا چاہتی ہوں تو کہا تیرے پیچھے مڑ کے دیکھ، یہ سفید رنگ کا کبوتر میں نے مدینے سے بھیجا ہے. یہ سفید رنگ کا کبوتر، اس کے پروں میں بیٹھ جا، یہ اڑے گا، یہ بھی مدینے آئے گا اور تو بھی مدینے آئے گی. کبھی یہ مت کہنا کہ دولت سے مدینے جاتے ہیں، دولت سے نہیں جاتے، مدینے تو نصیب سے جاتے ہیں. مدینے تو نصیب سے جاتے ہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور کرم کی برکھا پرستی ہے. جب کوئی دامن واہ کر کے مانگتا ہے اور جب کوئی مانگتا ہی نہیں ہے تو اقبال کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل پر کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ کسے دکھائیں، کوئی رہروے منزل ہی نہیں. راستہ کوئی پوچھے تو بتاؤں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے تو بتاؤں کیسے؟ چپ چاپ جا رہا ہے، اپنی مستی میں جا رہا ہے. نہ قبر کا ہے، نہ حشر کا ہے، نہ نشر کا ہے، نہ قیامت کا ہے. کوئی راستہ نہیں پوچھتا ہے. پوچھتے تو صرف یہ ہے کہ 2 نمبری کہاں ہوگی، کمیشن کہاں ملے گا، چیٹنگ کہاں ہوگی، دوسرے کو مارنا کہاں ہے. میرے دوستو آپ کی بات نہیں کر رہے، ہم سب اس گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ 2 نمبری کے کور چڑھ چکے ہیں اور حرام کی چربی آنکھوں پہ بھی آ گئی ہے اور دل پہ بھی آ گئی ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ کور بھی حرام کی چربی کا چڑھا ہے. اس لیے بات اندر نہیں جاتی اور آنکھوں پہ بھی چڑھ گئی ہے، اس لیے کچھ نظر نہیں آتا ہے. اور مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں جاتے. جو آدمی مدینے میں مرنے کی دعا کرے اور محلے کی مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے لیے بابا رضوی کیا کہتے ہیں؟ بڑے بد نصیب تھے جو قرار تک نہ پہنچے. بڑے بد نصیب تھے جو قرار تک نہ پہنچے. ارے درے یار تک تو پہنچے، دلے یار تک نہ پہنچے. در تک کوئی بھی پہنچ جاتا ہے لیکن دل تک پہنچنے کے لیے کلیجہ بریلی کے احمد رضا کا چاہیے، جگر مفتی اعظم ہند کا چاہیے. جب وہ جگر ہوگا تب جا کے کہیں اس بارگاہ میں مستجاب ہوں گے. جو مانگتے ہیں انہیں ملتا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں اور عریضہ کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بہت کچھ سنتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، یاد کچھ نہیں رہتا، سب بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا ہے. انہیں نسیان کا عارضہ تھا، انہیں بھولنے کی تھوڑی سی ہلکی بیماری کی، یاد نہیں رہتا تھا. اور نبی کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ. اور یہاں یہ عقیدہ بھی واضح ہو جائے، اگر یہ ہوتا کہ ڈائریکٹ جا کے خدا سے مانگو تو نبی حکم دے دیتے کہ ابو ہریرہ جا، مجھ سے کیا مانگتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے جا کے خدا سے مانگ. نہیں، بلکہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے واللہ یؤتی وانما انا قاسم، دیتا خدا ہے اور بانٹتا مصطفیٰ ہے. تقسیم میں کرتا ہوں. جتنے بھی آس پاس اڑوس پڑوس میں لوگ غلط راستہ بتا کے نماز کلمہ روزہ کا نام لے کے اور نبی کے در سے ہماری ڈوری کاٹنا چاہتے ہیں، ان سے کہو ہم وہابی کا عقیدہ نہیں مانتے، ہم صحابی کا عقیدہ مانتے ہیں. اور صحابی کا عقیدہ یہ کہ صحابی نے مانگا اور نبی نے دیا. صحابی نے مانگا تو کیا کہا یا رسول اللہ یاد نہیں رہتا. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا آج جب میں تقریر کروں تو چادر بچھا دینا، چادر بچھا کے میرے سامنے بیٹھ جانا.
چادر بچھا دینا تھا، ٹھیک ہے، تقریر ہوئی، ابو ہریرہ نے چادر بچھائی اور چادر بچھ گئی، تقریر پوری ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ رحمت عالم کے خالی ہاتھ اٹھے تھے اور یوں اٹھا کے اور خالی ہاتھ اسی چادر میں ڈال دیے۔ بظاہر تو خالی لگ رہے تھے، لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں مالک کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے ہی نہیں، مالک کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں، خالی ان کے ہاتھ میں، بظاہر تو خالی تھے لیکن وہ رحمت کے خزانے بھرے ہوئے تھے۔ کہا ابو ہریرہ اب سمیٹ لیں، چادر سمیٹی گئی اور چادر سمیٹنے کے بعد فرمایا میرے آقا نے ابو ہریرہ اب اس چادر کو سینے سے لگا لے، اس چادر کو سینے سے مس کر لے۔ ابو ہریرہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ ٹال مٹول کرتے کہ یہ کیا آپ دے رہے ہیں مجھے، یہ آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں، لیکن ان کا یہ تھا کہ حضور کے بارے میں حکم ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، میرا نبی حکم کرے تو پھر سوچو مت، کرتے ہی جاؤ، اگر سوچنے جاؤ گے تو ایمان کمزور ہے۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، میرا حبیب کہتا جو سنو اسے کرتے جاؤ، تو وہ حضرت ابو ہریرہ تھے، چادر لگائی اور لگانے کے بعد خود عرض کرتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن میں نے جو بھی نبی سے سنا مجھے سب یاد رہا اور میں کچھ بھولا نہیں۔ یہی سبب ہے کہ سیاست کی تمام کتابوں میں اور کتب احادیث میں سب سے زیادہ جس صحابی کی حدیث روایت ہے وہ ابو ہریرہ کی حدیث روایت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ابو اللہ۔ ہریرہ کی حدیث روایت سبب یہ ہے کہ جو نبی کے در سے مانگتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، ہر دے پیالہ نور کا، نور دندونا تیرا دے ڈال سجدہ نور کا۔ اور اسی کی ترجمانی کبھی کبھی بابا رضوی کرتے تھے تو کہتے تھے مانگتے کیوں نہیں تو کیوں، تو ان کا حال یہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا اور خود بھیک دے اور کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور ہمیں وہ بتا کے گئے ہیں نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے، ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت ہی کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ اور وظیفہ یہ دیا ہے کہ جب روح میرے پیرانے خاکی سے نکلی تو مدینے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔